نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پتھر، درخت یا انسان سے امیدیں پوری ہونے کا عقیدہ رکھنے سے بھی منع فرمایا۔ سیدنا ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنین کی طرف نکلے نا تو مشرکوں کو ایک درخت کے پاس سے گزرے، جس درخت سے نا وہ تبرک حاصل کیا کرتے تھے، برکت کے لیے نا اپنے ہتھیار اس درخت پر لٹکایا کرتے تھے، اس کو کہتے تھے ذاتی انوات، لٹکتی چیزوں والا۔ تو جب اس درخت کے قریب سے گزرے نا تو کچھ لوگوں نے کہا اے اللہ کے نبی ہمارے لیے بھی کوئی ایسی کوئی برکت والی چیز مقرر کر دیجیے جس سے ہم بھی برکت حاصل کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ ھذا کما قال قوم موسیٰ، سبحان اللہ، حیرت کی بات ہے، یہ تو ایسے ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمارے لیے بھی الہ مقرر کر دیجیے جیسا کہ ان کے الہ ہیں، جیسا کہ ان کے معبود ہیں، جس طرح یہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں ہمارے لیے بھی کوئی الہ مقرر کر دیجیے۔ آپ نے والذی نفسی بیدہ لترکبن سنت من کان قبلکم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور اپنے سے پہلے لوگوں کا طرز عمل اختیار کرو گے، ان کی مشابہت کرو گے، ان جیسا کرنے کی کوشش کرو گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر اللہ سے، کسی پتھر یا درخت یا انسان سے امیدیں پوری ہونے کا عقیدہ رکھنے سے منع فرما۔ عقیدہ اللہ کی ذات پر رکھنے، امیدیں کس سے ہونی چاہیے؟ صرف اللہ سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی عرافا فسألہ عن شیء، جو کسی نجومی کے پاس گیا اور اس سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا، پوچھا، لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلہ، اس کی 40 راتوں کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ مسلم کی حدیث۔ نجومی، جب انسان نجومیوں کے پاس جانا شروع کر دے، کاہنوں کے پاس جانا شروع کر دے تو وہ اس کا یہ عقیدہ بن جائے گا کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں نا وہی ہوگا، حالانکہ غیب کا علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور جو کچھ اس کائنات میں ہونے والا ہے وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کوئی نجومی نہیں جانتا۔ 100 جھوٹی باتیں بتاتے ہیں یہ 100، اور ایک آدھ بات جو ان جنوں نے فرشتوں سے سن رکھی ہوتی ہے ان کے کانوں تک پہنچا دیتے ہیں، وہ بات ان کی صحیح نکل آتی ہے جو فرشتوں سے جنوں نے سنی اور ان تک پہنچا دی، اور وہ اسی بات کا پھر ڈنڈورا پیٹتے ہیں کہ ہم نے یہ کہا تھا ویسے ہو گیا۔ یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ 99 اس نے اور باتیں بھی کی تھیں جو جھوٹی ثابت ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح فرما دیا کہ جو نجومی کے پاس جائے گا اس کا عقیدہ صحیح نہیں رہے گا، اور جس کا عقیدہ صحیح نہیں رہے گا اس کی اللہ عبادتیں قبول نہیں کرے گا، 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی عرافا او کاہنا، جو شخص کسی نجومی یا کاہن کے پاس گیا فصدقہ بما یقول، اس نے اس کی بات کو سچ جانا جو اس نے کہا، فقد کفر بما انزل علی محمد، تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت کا انکار کر دیا ہے۔ تصدیق پر ان کی کرنا، اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ نے شریعت نازل کی ہے اس کا اس نے انکار کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہم لا تجعل قبری بعدی وثنا، اے اللہ میرے بعد میری قبر کو وثن نہ بنانا۔ وثن کسے کہتے ہیں؟ پوجا کا مرکز۔ اے اللہ میرے بعد میری قبر کو پوجا کا مرکز نہ بنانا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو پوجا کا مرکز نہیں بنایا جا سکتا تو پھر اور کون ہے کہ جس کی قبر کو پوجا کا مرکز بنایا جائے، جس سے امیدیں وابستہ رکھی جائیں، جسے حاجت روا اور مشکل کشا سمجھا جائے۔ اللہ کے نبی اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اپنی اس بیماری میں جس میں آپ صحت یاب نہیں ہوئے، آپ نے فرمایا آخری جو وصیتیں ہیں ان میں سے ایک وصیت یہ بھی ہے، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت کرے، انہوں نے اپنے انبیاء علیہ السلام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ انبیاء علیہ السلام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنانے والوں کے لیے اللہ کے نبی لعنت کی دعا کر رہے ہیں، اللہ ان پر لعنت کرے۔ تو جو اولیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا رہے ہیں، جو اولیاء سے مانگتے ہیں، مانگنا صرف کس سے ہے؟ اللہ سے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا جائز، صرف اور صرف اللہ سے مانگنا ہے۔ رات ایک ساتھی بتا رہے تھے کہ ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ میں شروع سے ہی اللہ نے میرا عقیدہ اتنا مضبوط رکھا ہے کہ میں نے اپنے باپ سے بھی کبھی کچھ نہیں مانگا، جب بھی مانگا ہے اللہ سے۔ کہتا ہے مجھے موٹر سائیکل کی ضرورت تھی، میں پڑھ رہا تھا، میں اللہ سے دعائیں کرتا تھا یا اللہ میرے باپ کے دل میں ڈال دے کہ مجھے موٹر سائیکل لے کر، اور اللہ نے پھر اس کے ذہن میں ڈالا۔ وہ عقیدہ تو مضبوط کریں اپنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم